بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے آج تک جنات کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی۔ جنات ہوتے ہیں، اس بارے میں کوئی بھی شک نہیں۔ جو شک کرے تو شاید وہ انسان کبھی بھی کسی روحانی مخلوق سے سامنا نہیں کر پایا ہوگا۔ جنات کے بارے میں مختلف رائے لوگوں کی رہتی ہے۔ کئی لوگ جنات پر یقین کرتے ہیں، کئی لوگ انہیں محض وہم سمجھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جنات حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اسلام کی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی جنات کا ذکر آیا ہے۔ اسی بات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنات کے وجود میں کتنی سچائی ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرغے اور جنات میں کیوں دشمنی ہے۔ ناظرین، یہ بات کئی بار دیکھی گئی ہے کہ مرغا کئی مرتبہ بے وقت بانگ یعنی اذان دیتا رہتا ہے۔ تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغے کے بانگ دینے یعنی اذان دینے میں آخر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ امام علی ابن طالب سے ایک شخص نے سوال کیا، یا علی ہمیں بتائیے کہ آخر مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یہ خوب جان لو کہ اس کائنات کا حسن ہم انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے کا ہے، اور اس وقت زمین پر جنات رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو اس وقت ان جنات کو جو زمین پر موجود تھے، ان کو حکم دیا کہ تم لوگ اب صرف رات کو ہی جاگو، یعنی رات کے وقت تک محدود ہو جاؤ۔ اور اس وقت یہ مرغا جو پرندے کی شکل میں ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور اس مرغے کی اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس مرغے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ یہ رات ختم ہونے تک، یعنی جب رات ختم ہو جائے اور صبح قریب آ جائے، صبح کے وقت قریب ہونے پر بانگ دے، یعنی اذان دے کر نہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کرے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ بانگ دے کر جنات کو بھی خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے، یعنی کہ اب جنات کا وقت ختم ہو چکا ہے اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور اب یہ تمام جنات پردے میں چلے جائیں۔ ناظرین، اس کے بعد اس شخص کو جواب دیتے ہوئے حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ مرغے کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ رعب اور اتنا اثر رکھا ہے کہ جنات اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان پر جن کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو اس شخص کے اندر موجود ہیں وہ اس مرغے کی آواز سن کر اس کا جسم چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، اور اگر ہم اس کے بعد مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی کے اس قول کے مطابق نہ صرف یہ مرغا شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے، بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں میں پالنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہم اس مرغے کی موجودگی میں جنات سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو بھی دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے
मजीद फरमाया कि जब गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से पनाह मांगो, क्योंकि वो शैतान को देखकर अपनी आवाज़ बुलंद करता है। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।